آپ کو اسکول کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ یہاں بہت اچھی اچھی ٹیچرز ہیں جو بہت پیار کرتی ہیں۔ اسکول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسکول ہمیں پڑھنا لکھنا اور زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت کیا ہیں؟ وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ذرائع آمد و رفت کہلاتے ہیں۔ تو اس میں اسکول کے بارے میں ہے کہ اسکول اچھا کیوں ہے، تو یقیناً اسکول کی جو رونق ہے وہ اساتذہ ہی ہوتے ہیں، اور اگر وہ پیار کرنے والے اور اچھے انداز میں پڑھانے والے ہوں تو اسکول یقیناً اچھا لگے گا۔ اور اسکول پڑھنا لکھنا اور زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ اسکول میں تربیت ہوتی ہے اور اسی تربیت کی بنیاد پر انسان آنے والی زندگی میں اچھا شہری بنتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ اب ذرائع آمد و رفت جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے، آمد آنے کو اور رفت جانے کو کہتے ہیں۔ تو وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم کہیں آتے جاتے ہیں، اپنا سامان لاتے لے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ان ذرائع کو آمد و رفت کہتے ہیں۔ ان میں بہت سی قدیم زمانے میں یہ جو آمد و رفت ہے یہ جانوروں کے ذریعے زیادہ تر ہوتی تھی، جن میں گدھا گاڑیاں، تانگے اور چھکڑے شامل ہیں۔ تو یہ وہ ذریعے ہیں جن کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ان کو ذرائع آمد و رفت کہتے ہیں۔ اور اسکول جو ہے وہ بنیادی تربیت کا ادارہ ہے۔ اسکول ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جتنا اسکول اہم ہے اتنا کوئی اور چیز اہم نہیں ہے۔ ذرائع آمد و رفت بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ زمین پر چلنے والے ذرائع آمد و رفت کون کون سے ہیں؟ اب زمین پر چلنے والے ذرائع آمد و رفت کاریں، بسیں، رکشے اور ٹرک وغیرہ ہیں۔ زمین کے علاوہ ذرائع آمد و رفت کون کون سے ہیں؟ زمین کے علاوہ بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز بھی ذرائع آمد و رفت ہیں۔ ٹریفک قوانین کیا ہوتے ہیں؟ وہ قوانین جو ٹریفک کو رواں رکھتے ہیں، اسے باقاعدہ بناتے ہیں، ٹریفک قوانین کہلاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا کیا کام ہے؟ ٹریفک پولیس ٹریفک کو قوانین کے اندر رکھ کر رواں دواں بناتی ہے۔ تو یہاں پر ذرائع آمد و رفت کی اقسام کا ذکر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہوا میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور تیسرا ہم پانی کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زمین پر چلنے والے ذرائع آمد و رفت اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ چیزیں جو مزید شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، یہ بھی زمینی ذرائع آمد و رفت میں آتے ہیں۔ تو زمین کے علاوہ جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں ان میں جہاز، کشتیاں، یہ بحری جہاز یہ پانی کے ذرائع آمد و رفت ہیں، اور ہوائی جہاز ہمارے وہ ذرائع آمد و رفت ہیں جو ہوا میں چلتے ہیں۔ ہوا میں ہم ان کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ٹریفک قوانین ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے کو کسی ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں جنہیں قوانین کہتے ہیں۔ تو ٹریفک کو بھی چلتا رکھنے کے لیے، اس کو باقاعدہ بنانے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، انہیں ٹریفک کے قوانین کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ٹریفک کے قوانین کو عمل درآمد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ ہے، وہ ٹریفک پولیس کا محکمہ ہوتا ہے جو قوانین کو بحال رکھتا ہے اور انہیں باقاعدہ بناتا ہے۔ ٹریفک کی بتیاں میں کیا بتاتی ہیں؟
ٹریفک بتیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے۔ اخلاق و آداب سے کیا مراد ہے؟ زندگی گزارنے کے اچھے انداز و اطوار اخلاق و آداب کہلاتے ہیں۔ چند اچھے اخلاق و آداب کون کون سے ہیں؟ سلام کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت اور نیکی کے کام کرنا اچھے آداب و اخلاق ہیں۔ کھانے کے آداب کون کون سے ہیں؟ ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا، بسم اللہ پڑھنا، بیٹھ کر کھانا، چھوٹے نوالے لینا کھانے کے آداب ہیں۔ تو اس میں ٹریفک کی جو بتیاں ہیں یہ آپ کو چوکوں میں نظر آتی ہیں، جنہیں ٹریفک اشارے بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں پہ پولیس موجود نہیں ہوتی، ٹریفک کا کانسٹیبل موجود نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ یہ بتیاں موجود ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ٹریفک چلتی ہے۔ تو اس میں 3 رنگ ہوتے ہیں ان بتیوں کے۔ سرخ بتی جلنے پر رک جانا ہوتا ہے، اور پیلی بتی جب جلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور سبز بتی پر ٹریفک رواں ہو جاتی ہے۔ تو اخلاق و آداب یعنی وہ اچھی عادتیں ہیں جنہیں اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اچھی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اخلاق و آداب میں زندگی گزارنے کے اچھے طور طریقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اچھے جو آداب ہیں، اچھے آداب و اخلاق ہیں، ان میں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں: سلام کرنا، نیکی کے کام کرنا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، نیکی کی تلقین کرنا، یہ بھی ہیں۔ اور کھانے کے آداب بھی جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھنا اور ہاتھ دھونا ہے۔ گفتگو کے آداب میں سے چند بیان کریں۔ تو گفتگو کے آداب میں نرمی سے بات کرنا، بڑوں کے ساتھ اونچی آواز میں نہ بولنا، پیار سے بات کرنا گفتگو کے آداب ہیں۔ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا کھانی چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے۔ غذائیت سے بھرپور غذا سے کیا مراد ہے؟ تو ایسی غذا جو تمام جسمانی ضروریات پوری کرے غذائیت سے بھرپور غذا کہلاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود چند اہم اشیاء کے نام لکھیں۔ ہمارے ارد گرد درخت، پہاڑ، مکان، کھیت اور کھلیان ہیں۔ تو یہاں پہ گفتگو کے آداب کا بھی ذکر ہے۔ پہلے کھانے کے آداب کا تھا۔ کھانے کے آداب جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا، ہاتھ دھو کر کھانا۔ اب یہاں پہ گفتگو کے آداب ہیں تو نرمی سے بات کرنا اور دوسروں کی بات کو سننا، کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹنا، ایک آدمی کو بات مکمل کرنے دینا اور پھر اپنی بات کہنا، یہ بھی گفتگو کے آداب میں آتا ہے۔ اور صحت مند رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ چونکہ غذا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ورنہ خود کو صاف ستھرا رکھنا، وقت پر ہاتھ دھونا اور غسل کرنا، یعنی اپنے آپ کو میل کچیل سے پاک رکھنا بھی صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو غذائیت سے مراد یعنی وہ غذا ہوتی ہے جس سے آپ کے جسم کو توانائی ملتی ہے، جو آپ کے جسم کے لیے توانائی کا باعث بنتا ہے، اسے غذائیت سے بھرپور غذا کہتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ہیں، یہاں پر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ چند اشیاء کا نام لکھیں تو ان میں اب جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں پہ بھی چند چیزیں آپ کے ارد گرد، مثلا اسکول میں تو ڈیسک ہے، کرسی ہے، کلاس میں لگا ہوا بلب ہے، پانی کا کولر ہے، گلاس ہے، یہ چیزیں بھی آپ کے ارد گرد میں ہیں۔ اگر آپ گراؤنڈ میں ہیں تو وہاں پر جو سبزہ ہے، درخت ہیں، جنگلہ ہے گراؤنڈ کا، کرکٹ اگر کھیلا جا رہا ہے تو وہاں پہ کرکٹ کا بلہ ہے، تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور وہ اسی گنتی میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو وہ جنرل سینس میں درخت، پہاڑ، مکان اور کھیت اور کھلیان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، ان کا آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودے ہمارے کس کام آتے ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ
پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں۔ جانور ہمارے کس کام آتے ہیں؟ تو جانور ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں اور بار برداری اور کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں۔ جنگلی جانور کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جانور جن کو گھروں میں نہ پالا گیا ہو جنگلی جانور کہلاتے ہیں۔ ہمیں جانوروں کی دیکھ بھال کس طرح سے کرنی چاہیے؟ ہمیں جانوروں کو بر وقت چارہ ڈالنا چاہیے اور پانی دینا چاہیے۔ تو پودے جو ہیں وہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں ہم جب سانس اندر لے جاتے ہیں تو آکسیجن اندر لے جاتے ہیں، اور جب سانس باہر لاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لاتے ہیں، اور پودے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو ہم اندر لے جاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر سانس کے ذریعے نکالتے ہیں تو ان کو پودے پھر سانس لینے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ یعنی اگر آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ لوگوں کے سانس لینے سے بڑھ جائے تو بھی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو پودے جو ہیں اس کو البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پودے جو ہیں رات کو آکسیجن مہیا نہیں کرتے، بلکہ رات کو وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اسی لیے رات کو پودوں کے نیچے سونا، درختوں کے نیچے سونا جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ جانور خوراک مہیا کرتے ہیں۔ خوراک کیسے مہیا کرتے ہیں؟ مثلاً بھینس سے ہمیں دودھ، مکھن اور گھی ملتا ہے، تو یہی ہمارے لیے خوراک ہے۔ اب بار برداری ہوتا ہے، وزن اٹھانا، جیسے گدھے ہیں اور خچر ہیں، تو ان پر ہم سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تو یہ بار برداری کہلاتا ہے۔ اور کھیتی باڑی میں ہم نے قدیم زمانے میں اور آج کل بھی بعض جگہوں پہ ہے کہ بیلوں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے جو ہے وہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ اس میں کھیتوں میں ہل لگائے جاتے ہیں تو اسے کھیتی باڑی کہتے ہیں۔ اب جنگلی جانور جو ہے اس کی اصطلاح سے ظاہر ہے کہ وہ جانور جنگلی جانور ہوتے ہیں جو گھروں میں نہیں پالے جاتے ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے میں یہ ہے کہ ہمیں جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے، ہمیں جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی دیکھ بھال اور ان پر سختی کرنے سے، ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ سیارہ کیا ہوتا ہے؟ خلا میں موجود شے جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور وہ کسی دوسرے جسم کے گرد گھومتا ہے، یعنی خلائی جسم کے گرد گھومتا ہے، سیارہ کہلاتا ہے۔ اب ستارہ کیا ہوتا ہے؟ خلا میں موجود شے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور جس کے گرد دوسرے اجسام گھومتے ہیں، ستارہ کہلاتا ہے۔ اب نظام شمسی کیا ہے؟ سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں کا نظام شمسی کہلاتا ہے۔ دن کو ہمیں آسمان پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ دن کو ہمیں آسمان پر سورج نظر آتا ہے۔ تو اب سیارہ اور ستارہ کا فرق اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستارہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جیسے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، تو سورج ایک ستارہ ہے۔ اس کے علاوہ آسمان پر آپ کو رات کے وقت چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے اجسام نظر آتے ہیں، وہ ستارے ہوتے ہیں اور وہ ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اب سیارہ کیا ہوتا ہے؟ تو سیارہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، جس کی اپنی حرارت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری زمین ایک سیارہ ہے، یہ خود روشن نہیں ہے۔ اگر سورج کی روشنی سے نہ ملے تو اس پر اندھیرا چھا جائے گا، اور سورج کی اس کو حرارت اور اس کو گرمی نہ ملے تو یہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ ستارہ، سورج ستارہ ہے اور زمین سیارہ ہے۔ اب نظام شمسی، تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نظام کہتے ہیں کچھ اجزاء کے مل کر ایک ترتیب میں کام کرنے کو نظام کہتے ہیں۔ تو شمس سورج کو کہتے ہیں، تو سورج کے گرد گھومنے والے سیارے مل کر نظام شمسی بناتے ہیں۔ تو یہ جو سورج ہے اور اس کے گرد گھومنے والے سیارے ہیں، جن میں زمین ہے، عطارد، زہرہ، زمین، پلوٹو، مشتری وغیرہ وغیرہ، یہ نام ہے ان کے، تو یہ سارے جو ہیں یہ اس کے گرد گھومتے ہیں، پھر ان کے اپنے سیٹلائٹ ہیں، تو یہ مل کے نظام شمسی بناتے ہیں۔ اور دن کو ہمیں آسمان پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو دن کو ہمیں آسمان پر سورج دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارے موجود ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا کہ ستارے کہیں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں وہ چیز زیادہ نظر آتی ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اس روشنی میں ہمیں کم روشنی والی اجسام، یعنی ستارے وغیرہ نظر نہیں آتے ہیں۔ رات کو ہمیں آسمان پر کیا دکھائی دیتا ہے؟
تو رات کو ہمیں آسمان پر چاند دکھائی دیتا ہے، ستارے دکھائی دیتے ہیں اور کہکشائیں نظر آتی ہیں۔ زمین کی گردش کا دورانیہ کتنا ہے یا دورانیہ کیا ہے؟ زمین کی سورج کے گرد گردش کا دورانیہ 24 گھنٹے اور اپنے محور پر 1 سال ہے۔ اب زمین کی گردش سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں اور موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ وطن سے کیا مراد ہے؟ وہ زمین کا قطع جہاں ہم رہ سکتے ہیں، جس کی الگ پہچان ہو، وطن کہلاتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دن کو ہمیں سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، لیکن جو ہی سورج غائب ہو جاتا ہے، اوٹ میں چلا جاتا ہے، تو ہمیں وہ جو ستارے ہیں وہ آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاند نظر آتا ہے، چاند کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ستارے اور کہکشائیں جو ہیں وہ ستاروں کے جو جرمٹ ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ستاروں کے اپنے نظام موجود ہیں، انہیں کہکشائیں کہتے ہیں، اور بہت سے نظام مل کر کہکشائیں بناتے ہیں۔ اور زمین کی گردش کا دورانیہ جو ہے وہ 24 گھنٹے ہے، یعنی زمین 2 انداز میں سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ایک تو گول چکر میں گھومتی ہے، اور اس کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں پہ دن ہوتا ہے، اور جو اس سے اوٹ میں چلا جاتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک خاص مدار ہوتا ہے، اس پر گھومتی ہوئی یہ سورج سے فاصلے پر رہتے ہوئے اس کے گرد گھومتی ہے، تو وہ جو اس کا زمین کا وہ چکر ہے وہ 1 سال اس سے بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات بنتے ہیں، جبکہ زمین کے مدار میں گردش کرنے سے ہمارے موسم بنتے ہیں اور موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ اب زمین کی گردش سے کیا ہوتا ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زمین جب گردش کرتی ہے تو اس سے دن رات بنتے ہیں، یعنی جب یہ اپنے مرکز پہ گھومتی ہے تو دن اور رات بنتے ہیں، اور جب یہ اپنے محور کے اوپر ایک چلتی ہوئی سورج سے کبھی تھوڑا دور چلی جاتی ہے اور اس کا زاویہ میں فرق آ جاتا ہے سورج کی روشنی سے، تو وہ موسم بنتے ہیں۔ وطن جو ہے وہ وطن سے مراد زمین کا قطع ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، زمین کا قطع ہے، اس کی اپنی پہچان ہے، تو یہ ہمارا وطن ہے۔ ہمارے پرچم کا رنگ کون سا ہے؟ ہمارے پرچم کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ ہمارے پرچم کا رنگ، جو پرچم کے رنگ ہیں سبز اور سفید، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے پرچم کا سفید رنگ اقلیتوں اور سبز رنگ مسلمانوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے پرچم میں ہلال اور چاند کس بات کا اشارہ کرتے ہیں؟ ہمارے پرچم پر ہلال اور چاند خوشحالی اور ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو پرچم ہے کسی بھی ملک کی پہچان ہوتی ہے، اور ہر ملک کے پرچم کے کچھ خاص رنگ ہوتے ہیں، اور وہ رنگ کوئی خاص اشارہ دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پرچم کے 2 رنگ ہیں، یعنی اس کا جو حصہ، ایک حصہ سفید ہے اور دوسرا حصہ سبز ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سفید حصہ جو ہے وہ چھوٹا اور سبز حصہ زیادہ ہے۔ تو جو سبز حصہ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے یعنی مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ کچھ تعداد میں شامل ہیں، ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہمارے ملک کے شہری ہیں، تو ان کو ظاہر کرنے کے لیے سفید حصہ انہیں ظاہر کرتا ہے۔ تو اقلیتوں سے مراد یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعداد میں یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ تو اکثریت اور اقلیت، یعنی زیادہ تعداد والوں کو اکثریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کم تعداد والوں کے لیے اقلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پرچم پر چاند بھی ہے بنا ہوا ہے، اور چاند جو ہے وہ ہلال بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو چھوٹا چاند ہوتا ہے، یعنی گول جو چاند کا ایک سرا نظر آتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ اور ہلال جو پرچم ہے وہ ہماری خوشحالی اور ستارہ اور جو چاند ہے یہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہے اور یہ ترقی کر رہا ہے اور یہ ترقی کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پرچم کی کچھ پہچان ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ پرچم یاد رکھیں کہ پرچم بھی ہماری پہچان ہے، اور اس پہ رنگ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی مطلب کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان سے کچھ خاص میننگ ملتے ہیں۔ اب یہ
چونکہ اردو کے پہلے کویشچن تھے تو اب انگلش کے کویشچن آ گئے ہیں. از اٹ ایزی ٹو ورک alone اور ورک وتھ فرینڈ؟ تو اس کا آنسر ہے اٹ از ایزی ٹو ورک وتھ فرینڈ، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ورک alone. دوسرا کویشچن ہے ویئر ور دا ڈونکی اینڈ کیمل گوئنگ؟ دی ڈونکی اینڈ دا کیمل ور گوئنگ اپ ٹو دا ہل. What did donkey say to camel? Donkey said to camel that he is weak and want his help. Is it good to help others or not? Yes, it is good to help others where it is easy. تو یہاں پہ بھی کچھ اخلاقی سبق بھی ہیں. مثلاً is it easy to work alone or work with friend؟ تو اکیلے کام کرنا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرنا؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جو مل کر کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں زیادہ سکون ہوتا ہے بنسبت اکیلے کام کرنے کے. اور انسان جو ہے وہ پیدا ہی جب ہوا ہے تو یہ مل جل کر اس نے رہنا سیکھا ہے، تو یہ مل جل کر رہنے میں اس کو زیادہ آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد ڈنکی گدھے کو کہتے ہیں اور کیمل اونٹ کو کہتے ہیں. تو یہ گدھا اور اونٹ کہاں پر جا رہے تھے؟ تو یہ گدھا اور اونٹ جو ہے نا وہ پہاڑی کے چڑھائی کے اوپر چڑھ کر جا رہے تھے. تو گدھا جو ہے وہ کیمل سے یعنی کیا کہتا ہے واٹ ڈیڈ ڈونکی سے ٹو کیمل؟ تو گدھے نے کہا کہ آئی ایم ویک، میں کمزور ہوں. تو آئی وانٹ ہز ہیلپ، یعنی ہی وانٹ ہز ہیلپ اینڈ وانٹیڈ ہز ہیلپ، اس کو اس کی مدد چاہیے تھی. تو یہاں پہ وانٹیڈ چونکہ پیچھے سیڈ ہے تو آگے وانٹیڈ ہز ہیلپ. اس کے بعد اٹ از گڈ ٹو ہیلپ ادرس اور ناٹ، یعنی دوسروں کی مدد کرنا اچھا یا نہیں اچھا. تو یہ جو ہے وہ بڑا اہم اس کا جو کویشچن ہے وہ ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. تو جو جواب لکھا ہوا ہے وہ ماشاء اللہ اچھا قابل تعریف ہے کہ یس اٹ از گڈ ٹو ہیلپ ادرس ویئر اٹ از ایزی، یعنی جہاں پر آپ کو ہو سکے، جہاں پر آپ سے آسانی ہو، وہاں پر آپ کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھی عادت ہے اور بہت اچھی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی کسی کو ضرورت پڑے ہم اس کی ضرور مدد کریں. ویئر آر دی چلڈرن گوئنگ آن دا ٹرپ؟ بچے سیر کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ دی چلڈرن ویر گوئنگ ٹو ٹرپ آن دا بیچ. وچ پیپل ہیلپ دیم ٹو گیٹ ریڈی آن دا ٹرپ؟ دی ٹیچرس اینڈ دی گارڈز آف اسکول ہیلپ دیم ٹو گیٹ ریڈی. Who else was going with the children? The guard were going with them to keep them safe. Who cleaned the area and why? The children themselves clean the area because we should keep clean. یہاں پہ جو ہے وہ جو پہلا کویشچن ہے کہ بچے کہاں پر جا رہے تھے، تو وہ کہیں ساحل کے کنارے، یا ساحل پر جو ساحل کہتے ہیں سمندر کے کنارے، یہ دریا کے کنارے کی جگہ ہوتی ہے وہ ساحل کہلاتی ہے. تو ساحل دریا کا بھی ہوتا ہے اور سمندر کے بھی ہوتا ہے. اب جو دوسرا ہے کہ who helped them to get ready، تو ٹیچر سب سے پہلے جو ذکر آیا ہے وہ ٹیچر کا ہے، یعنی ٹیچر آلویز ہیلپ دا چلڈرن ٹو گیٹ ریڈی. وہ زندگی گزارنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو زندگی میں کچھ سیکھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، زندگی میں ان کو کچھ بننے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ، ٹیچر ایسا رشتہ ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے ہمیشہ بچوں کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. اور ٹیچر وہ واحد رشتہ ہے کہ جو اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو کر اسے کچھ نہیں دیتا. والدین کو کما کے دیتا ہے، ان کی خیال رکھتا ہے، لیکن ٹیچر کو کچھ نہیں دیتا. اس کے باوجود ایسا بے لوث رشتہ ہے کہ یہ اس وقت بھی خوش ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو وہ ان کے ساتھ کون جا رہا ہے، تو جو گارڈ ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، یہ محفوظ رکھتے ہیں بچوں کو. اس کے بعد ایک جو بڑا اہم سوال ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ نا وہ بچے گئے تھے وہ کس نے صاف کیا اور کیوں کیا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بچوں نے وہ سارا علاقہ خود صاف کیا. ہم جانتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ہم اپنا علاقہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں اس جگہ کو صاف کریں، اپنی چیزوں کو خود صاف کریں. اور پھر کیپ کلین کا مطلب ہے صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا نصف ہے، تو صاف رہنا اچھی بات ہے. ویئر آر دا چلڈرن گوئنگ
آن دا ٹرپ یہ دوبارہ سے وہی جو ہے وہ آگے، تو اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں ہم. تو جیسا کہ کیپ کلین ہے، تو کیپ کلین کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، صاف ستھرا رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی تلقین فرمائی ہے. اب صاف ستھرا رہنے میں سب سے پہلے اپنے جسم کا صاف ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جسم کے صاف ہونے کے بعد صفائی سے مراد جہاں پر ہم رہ رہے ہوں اس علاقے کو صاف رکھیں. کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ پھینک دیتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں. تو یہ ہماری جو تربیت ہے، جو ہماری مذہب نے ہماری تربیت کی ہے، اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، یہ اس کے خلاف ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوں وہاں پہ اپنے آپ کو صاف رکھیں. اس کے علاوہ روح کی پاکیزگی جو ہے یہ بھی صفائی کا حصہ ہے. تو روح کی پاکیزگی یعنی ہمیں سچ بولنا چاہیے، کسی کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ جس سے اس آدمی کو نقصان ہو. یہ بھی جو ہے وہ صفائی کا یعنی صفائی کا حصہ ہے، اور اسی لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو صاف ستھرے نہ ہونے سے وضو نہ ہو، غسل نہ ہو، تو نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم وضو کر لیں اور اپنے آپ کو یعنی صاف ستھرا رکھیں. بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جو ہے وہ یعنی اس سے گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا اہم جو پوائنٹ ہے کہ کیپ کلین، یعنی وی شوڈ کیپ بیکاز وی شوڈ کیپ کلین، کیونکہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور صاف ستھرا دوسروں کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے، اور ان کو طریقہ بھی سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے وہ صاف ستھرا رہ سکتے ہیں. اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ اچھائی ہے. اس کی طرف جو وہ ہمیں یعنی ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا چاہیے. جہاں پہ ہم رہتے ہوں وہ جگہ کو بھی صاف رکھنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی صاف رہنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور عملی طور پر صفائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. Does the girl speak angrily with Kashif? How do you know the girl speaks politely with Kashif? Her tone and gesture shows it. Which are better, cloth bag or plastic bag? Why? The cloth bags are better than plastic bags. They cause less pollution. What type of the games can we play in large groups? We can play cricket, football, hockey and kabaddi in large groups. تو جو پہلا کویشچن ہے ڈز دی گرل اسپیکس اینگریلی ود دا کاشف، تو اس کا آنسر جو ہے وہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک اخلاقی سبق ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اینگریلی یعنی غصے سے اور بلند آواز میں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ پولائٹلی شائستگی سے بولنا چاہیے، نرمی سے بولنا چاہیے، دوسروں کی بات سننی چاہیے، اور اس کے بعد اپنی بات کہنی چاہیے. اور اپنی بات بھی جب کہیں تو وہ ہارشلی نہیں کہنی چاہیے بلکہ پولائٹلی کہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ٹون اور جیسچر یعنی آپ کی بات کرنے کی جو ٹون ہے، جو آواز ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ پولائٹ ہیں یا نہیں ہیں. اور جیسچر مینز آپ کی باڈی لینگویج، یعنی آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کے جسم کے باقی جو حرکات و سکنات ہیں انہیں جیسچر کہتے ہیں. تو وہ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں، ان سے بھی ہمیں شائستہ ہونا چاہیے. صرف زبان سے شائستہ ہونا کافی نہیں ہوتا. اس کے بعد کلاتھ بیگ اور پلاسٹک بیگ، تو ہم جانتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ جو ہے نا وہ زیادہ آلودگی پھیلاتے ہیں، وہ گلتے سڑتے نہیں ہیں، پائپ بند کر دیتے ہیں، ان سے پولوشن اور گندگی زیادہ پھیلتی ہے. اس لیے جو کلاتھ بیگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد گیمز جو ہے وہ یعنی یہاں پہ مل جل کر جو گیمیں کھیلی جاتی ہیں ان کی اہمیت کا ذکر ہے کہ جہاں پہ مل جل کر رہنا، مل جل کر کھانا، مل جل کر اٹھنا بیٹھنا، اور مل جل کر آپس میں معاملات طے کرنا، یہ معاشرہ کہلاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو مل جل کر گیمیں ہیں گروپ میں، جو لارج گروپ میں کھیلی جاتی ہیں، ان میں کرکٹ اچھی گیم ہے، اور فٹ بال ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، رول ریگولیشن کو دیکھا جاتا ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ مینز دوسروں کو برداشت کرنا، اپنی بات کو، اپنے انداز کو، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں لارج گروپ میں یہ جو کھیلیں یہ کھیلی جا سکتی ہیں. Is it fun to play alone or with the people?
to play with other people has more fun than playing alone. Why Zain and Asim were happy? Zain and Asim were happy because they were going on a sports day festival. Have you seen the documentary? What were they about? Yes, I have seen many documentaries. They are about the great invention of the world. تو یہ جو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر جو وہی نا دوبارہ سے وہی بات آ گئی ہے کہ اکیلے کھیلنے میں مزہ آتا ہے یا لوگوں کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے. تو اکیلے تو چند کھیلیں کھیلی جا سکتی ہیں، کھیلنے میں تو مزہ لوگوں کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن مل جل کر انسان چونکہ معاشرتی جانور ہے، یہ مل جل کر رہتا ہے. تو یہاں پر جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ مل کر لوگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر رہنے میں، مل کر کھیلنے میں، مل کر اٹھنے بیٹھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اب زین اور عاصم کیوں خوش تھے؟ تو وہ جا رہے تھے اسپورٹس ڈے فیسٹیول پر. یہ جو اسپورٹس ڈے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوتا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی نصاب سے ہٹ کے کھیلیں اور اسپورٹس ڈیز یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے سبق آموز ہوتے ہیں. یعنی جو ہم اس طرح کے اسپورٹس ڈیز میں شامل ہوتے ہیں تو ہم دوسروں سے لرن کرتے ہیں. دوسروں سے ہم کیا لرن کرتے ہیں؟ دوسرے سے ہم اٹھنا بیٹھنا، بولنا، چالنا، ان کے ساتھ جو رولز ریگولیشن ہے وہ سب ہم لرن کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. کچھ وہ ہم سے سیکھتے ہیں، کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس چلتا رہتا ہے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. اب جو ڈاکومنٹریز ہیں ان میں نا بہت سی ایجادات ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایجادات کیسے ہوئی، وہ ہمارے کس کام آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں جیسے کہ چینی کیسے بنتی ہے، صابن کیسے بنتا ہے، آکسیجن گیس جو ہے وہ لیبارٹری میں کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ قدرت میں کیسے بنتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو ڈرامہ کی طرح انداز میں عملی طور پر کر کے دکھایا جاتا ہے وہ ڈاکومنٹری ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت سے سبق ہمیں سکھاتی ہے. اس کے بعد what profession are shown in the lesson? The profession shown in the lesson are painter, policeman, doctor and the teachers. تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہے مل جل کر رہنا. اچھی بات ہے، مل جل کر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، مل جل کر کھیلنے میں مزہ آتا ہے، مل جل کر رہنے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو اسپورٹس ڈیز ہوتے ہیں یہ ہمیں ملنا جلنا، آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنا سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ چند پروفیشن کا ذکر کیا گیا ہے. تو ان میں جو پروفیشن ہے ان میں ایک پینٹر کا پروفیشن ہے. پینٹر آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جو تصویریں بناتا ہے، ان کو کینوس کے اوپر جو ہے وہ جو قدرتی مناظر ہوتے ہیں ان کی تصویر کشی کرتا ہے یا وہ خطاطی کرتا ہے رنگوں سے، اور رنگوں کے ذریعے خیالات کا اظہار کرنے والے کو، جذبات کا اظہار کرنے والے کو، فطرت کا اظہار کرنے والے کو پینٹر کہتے ہیں. پولیس مین جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو باوردی قوانین کے نفاذ کے لیے موجود ہوتے ہیں، جن کا کام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، جو قانون توڑنے والے کو سزا کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ پولیس مین ہوتے ہیں. اب آگے جو لاسٹ میں دو پروفیشن ہیں تو یہ دنیا پوری میں سب سے بیسٹ پروفیشن جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر بہت اچھا شعبہ ہے. یہ ہمیں ہماری کس طرح سے مدد کرتے ہیں؟ یہ ہمیں یعنی ہماری زندگیاں بچاتے ہیں، بیماری میں ہماری علاج کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. اور آخری پروفیشن ٹیچر کا ہے. تو ٹیچر دنیا کا سب سے بہترین پیشہ ہے اور سب سے مقدس پیشہ ہے اور سب سے قابل عزت پیشہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا مجھے ڈاکٹر بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہا پولیس والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہا پینٹر، لیکن یہ فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ٹیچر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ہمیں ٹیچر کی رسپیکٹ جو ہے یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹیچر کی رسپیکٹ کریں، چونکہ یہ ہے ہی پیشہ ہی ایسا ہے جو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بہترین پیشہ اور سب سے زیادہ قابل عزت پیشہ ہے. اس کے بعد ہے ون ڈے اے مین از گوئنگ اپ
a big hill with a tall camel and a little donkey. The two animals were carrying heavy bags of salt on their backs. एक दिन एक आदमी एक बड़े ऊंट और एक छोटे गधे के साथ पहाड़ी पर जा रहा था। दोनों जानवरों ने अपनी पीठ पर नमक के थैले लाद रखे थे। The donkey said to the camel, I am weak, camel. This salt is heavy. Help me. Please take this salt. I can't carry. I cannot carry it. تو یہاں پہ جو یعنی دو ایگزامپل سے دو جانوروں کی مثال دی گئی ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک گدھا ہے، اور انہوں نے بھاری وزن اٹھا رکھا ہے، اور ایک جو ہے وہ کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے۔ تو جو کمزور ہے وہ طاقتور سے یعنی گدھا جو ہے وہ کمزور ہے اور اونٹ طاقتور ہے، تو وہ اس سے مدد مانگتا ہے کہ میری مدد کرو۔ نارمل عام زندگی میں بھی یہ جو اس طرح کے سبق ہوتے ہیں ان میں اخلاقی سبق بھی ہوتا ہے، صرف گدھے اور کیمل اور ڈنکی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک طاقتور اور ایک کمزور کا سبق جو وہ سکھایا گیا ہے۔ یعنی جو کمزور ہوتا ہے اس طاقتور کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور جو طاقتور ہے اس کو کمزور کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کمزور جو ہے وہ طاقتور سے مدد مانگ رہا ہے کہ یہ جو وزن میں نے اٹھا رکھا ہے، یہ انہوں نے تو نمک کا وزن ہے، لیکن نارمل زندگی میں بھی انسان کو نا بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، ان کے اوپر بہت سے بوجھ ہوتے ہیں، ان پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ ذمہ داری نبھاتا ہے، کمزور کو بھی اس کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ساتھ یہ بھی لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور کی مدد کرے۔ یہ ہمیں اخلاقیات بھی ہے، اور یہ ہمیں جو ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے۔ تو یہ جو دو جانور ہیں ان کے ذریعے سے یعنی کہانی جو کورسز میں شامل کی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف کہانی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ایک اخلاقی سبق ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمزور ہے اور جو طاقتور ہے ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہے کہ دونوں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، چڑھائی پر جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کمزور جو ہے طاقتور سے مدد مانگ رہا ہے۔ دی camel answers rudely, no, I won't carry it yourself. The donkey falls down. It cannot walk anymore. این کے بعد وائی بھی ہوگا anymore، چونکہ یہاں پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، اور کتاب سے یہ چونکہ اسی طرح لکھا ہوا ملا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اینی ہونا چاہیے، وائی کا ذکر ہے۔ تو اونٹ نے نا روڈلی، غصے سے، گستاخی سے، بدتمیزی سے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اسے خود اٹھاؤ۔ گدھا گر جاتا ہے اور وہ مزید نہیں چل سکتا۔ The man puts all the salt on the camel's back. Then he puts the donkey on the camel's back. They climb the hill. آدمی سارا نمک اونٹ کی پیٹھ پر رکھتا ہے اور گدھے کو بھی اونٹ کی کمر پر لاد دیتا ہے، اور وہ پہاڑی چڑھتے ہیں۔ اب جب اس نے مدد مانگی تھی نا، چونکہ جب جو طاقتور ہوتا ہے وہ غریب کی مدد کرتا نہیں ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو پھر اس کا وزن بھی اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہی ہوا، جو گدھا تھا وہ غصے سے یعنی گستاخی، چونکہ وہ طاقتور تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، یہ تمہارا اپنا وزن ہے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، تم اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاؤ۔ ٹھیک، گدھا اپنی اس ذمہ داریوں کو اٹھانے کی کوشش میں لڑکھڑاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ جب وہ لڑکھڑاتا ہے تو گر جاتا ہے، تو وہ پھر مزید نہیں چل سکتا۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک طاقت ہے جو ان کو لے کر جا رہی ہے۔ تو اس طاقت نے فیصلہ پھر یہ کیا کہ یہ چونکہ اس نے مدد اس کی نہیں کی ہے، تو اب یہ اس کا سامان بھی، اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھائے گا، اور اس کا وزن بھی اٹھائے گا، اور اس کو بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ ٹھیک، تو یہی حال ہماری نارمل عام زندگی میں بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ہم کمزور کی مدد کریں، کیونکہ تقسیم کرنے سے، کام کو تقسیم کرنے سے، ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے سے، وزن کو تقسیم کرنے سے نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی سکھی رہتا ہے اور ہم خود بھی سکھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا کمزور ہے وہ ہمارے ساتھ سے الگ ہو جائے گا، وہ ہمارے ساتھ سے گر جائے گا، تو پھر ہمیں اس کا وزن بھی خود اٹھانا پڑے گا۔ یعنی یہاں پہ یہ سبق ہے کہ اگر کیمل جو ہے وہ اس کا نمک لے لیتا تو کم از کم اس کو صرف نمک کا وزن اٹھانا پڑتا۔ اب اس نے انکار کیا تو اس نے
اس کو بھی اٹھانا پڑا ہے، گدھے کو بھی. دی کیمل تھنکس آئی سیڈ آئی وانٹ ہیلپ دا ڈنکی، ناؤ لک ایٹ می آئی ایم کیرنگ بوتھ دا ڈنکی اینڈ سالٹ. اونٹ سوچتا ہے کہ میں نے کہا میں گدھے کی مدد نہیں کروں گا، اب دیکھو میں گدھے اور نمک دونوں کو اٹھا کر چل رہا ہوں. دی چلڈرن آف دا کلاس were going on a trip to beach. Their teacher calls the students to the front of the class. اب جو پہلا ہے یعنی پہلا فکر ہے، اس میں جب گدھا گر جاتا ہے، اونٹ اس کو گدھے کو بھی اٹھاتا ہے اور نمک بھی اٹھاتا ہے، تو تب اسے یہ احساس ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کی آواز ہے. یہ ویسے تو ضمیر کی آواز انسانوں میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس تصویر کے ذریعے، اس سبق کے ذریعے، ان لائنوں کے ذریعے انسان کی جو ضمیر ہے اس کی سوچ کی ترجمانی کی گئی ہے، تو یہاں پر وہ پھر سوچتا ہے کہ میں نے یہ کہا نا کہ میں مدد نہیں کروں گا، تو اب دیکھو اس کی مدد میں نے نہیں کی ہے، تو مجھے اس کو بھی اٹھا کر اور اس کے وزن کو بھی لے کے جانا پڑ رہا ہے، اور خود اس کو بھی اٹھا کر لے کے جانا پڑ رہا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو مدد سے کام آسان ہوتے ہیں، اپنے اوپر بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسروں کے اوپر بھی آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر ہمیں وہ وزن خود اٹھا کر چلنا پڑے گا، اور خود اٹھا کر صرف وزن ہی، دوسرے کی ذمہ داریاں نہیں اٹھانی پڑیں گی، دوسروں کو بھی ساتھ اٹھا کر لے کے چلنا پڑے گا. تو اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ اچھا اخلاقی سبق ہے. اب جو ساتھ ہے کہ کلاس کے جو ہے نا، کلاس ہوتا ہے بچوں کا ایک خاص ایج گروپ اور ایک خاص جو آپ کا نصاب ہوتا ہے، اس کے مطابق جو بچے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں انہیں کلاس کہتے ہیں. تو کلاس کے بچے جو وہ ٹرپ پر جا رہے ہیں، اور ٹیچر ان کو، چونکہ جب بھی کسی جگہ پہ جائیں یا کوئی فنکشن ہو یا کہیں پہ جانا ہو یا کوئی کھیل ہو، تو وہاں پہ ٹیچر پھر پہلے بچوں کو جو ہے وہ کلاس کے سامنے بلا کر انہیں کچھ ہدایات دیتا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، ٹیچر ان کو کچھ ہدایات دیتا ہے. ہر اسسٹنٹ پنز اے بیج ٹو ایچ اسٹوڈنٹ شرٹ. دس بیج ہیز یور نیم ریٹن آن اٹ. دی اسسٹنٹ ٹیلز دا اسٹوڈنٹ کیپ اٹ سیف. اس کے اسسٹنٹ ہر بچے کی شرٹ پر اس کا بیج لگاتی ہے، اس پر ان سب کا نام لکھا ہوا ہے. اسسٹنٹ نے بچوں کو بتایا کہ اسے محفوظ رکھنا ہے. دی پرنسپل آف دا اسکول کمز ٹو دا روم ٹو ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس. شی ٹیلز دا چلڈرن ٹو لسن ٹو دیئر ٹیچر اینڈ اسٹے سیف. اسکول کے پرنسپل کمرے میں آ کر طلباء سے بات چیت کرتی ہے. وہ ان سے کہتی ہے کہ اپنی ٹیچر کی بات غور سے سنیں، اس میں ان کی بھلائی ہے، اسی میں ان کی سیفٹی ہے. اب یہاں پہ جو اسسٹنٹ ہے وہ بیج لگاتا ہے، تو یہ بیج ہوتا ہے، جو نام ہوتا ہے، یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. اس نام کو آپ نے سیف رکھنا ہوتا ہے، اور یہ نام اگر صرف بیج کے اوپر رکھا ہوا ہے تو سیف نہیں رکھنا ہوتا، بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں آپ نے اپنے نام کو، اپنی شہرت کو، اپنی عزت کو جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہے وہ آپ نے بچانی ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ٹیچر ہے یا اس کے اسسٹنٹ ہے وہ ان کو کیا ہدایت کرتی ہے کہ یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ آپ کا بیج ہے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو آپ نے سیف رکھنا ہے، اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے، اس کو آپ نے خراب نہیں ہونے دینا ہے. تو اسی طرح سے زندگی میں بھی آپ نے اپنے نام کو سیف رکھنا ہے اور اس کو خراب نہیں ہونے دینا ہے. اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں آنے دینی ہے جو آپ کے لیے اور آپ کی جو عزت نفس ہے اس کے لیے اچھی نہ ہو. پھر اسکول کی پرنسپل جو ہے وہ آ کے بات چیت کرتی ہیں، اور پرنسپل کی ہدایت پر آپ غور سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اپنی ٹیچر کی بات غور سے سننا، اسی میں ان کی بھلائی ہے. اینڈ اسٹے سیف، یعنی ٹیچر کی بات کو آپ نے ٹرپ پر جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، اسکول سے واپس جا رہے ہیں، تو آپ نے ٹیچر کو بات کو غور سے سننا ہے، اس پر توجہ دینی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہی آپ کی کامیابی اور حفاظت کی ضمانت ہے. آئی ہوپ یو ہیو
fun, the principal says. The student go outside where the bus is waiting. The guards help the student to climb to the bus. मुझे उम्मीद है कि आप सब को मज़ा आएगा, प्रिंसिपल ने कहा। तलबा बाहर जाते हैं जहाँ बस खड़ी इंतज़ार में। गार्ड्स, स्कूल के जो गार्ड हैं, वो बस में सवार होने में मदद करते हैं। They are also going to the beach to make sure the students are safe. The children have wonderful time at the beach. वो भी उनके साथ जा रहे हैं ताकि बच्चों को महफूज रख सकें। बच्चों को साहिल समुंदर पर बच्चों ने बहुत उम्दा वक्त गुजारा। अब यानी टीचर उनसे ये कहता है कि अगर आपने, जो असिस्टेंट है उसकी हदायत ये है कि अपना नाम बचा के रखना है। अब टीचर कहते हैं कि आपने टीचर की बात को गौर से सुनना है, उसी में आप सेफ होंगे, यही इसी में आपकी भलाई है। तो फिर साथ हदायत ये है कि यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत वहाँ पर जो यहाँ पर ट्रिप पे आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मज़ा तभी आएगा जब आप टीचर की बात को फॉलो करेंगे, टीचर की बात को संजीदगी से लेंगे, टीचर की बात को तवज्जो से सुनेंगे। तो अब वो बाहर जाते हैं और वहाँ पे जो गार्ड है वो भी उनके साथ जाते हैं, जो गाड़ी में बैठने में उनकी मदद करते हैं। अब उसके बाद वो भी उनके साथ क्यों जा रहे हैं कि ताकि तलबा महफूज रहें। तो ये जो तालिब इल्म होते हैं और जो टीचर होते हैं, ये तालिब इल्म हर वक्त एक साइल पर होते हैं, और जो इस्तिज़ा होते हैं, जो पूरा सिस्टम होता है, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी यही होती है कि उनके नाम भी महफूज रहें और उनकी ज़ात भी महफूज रहे और वो कुछ सीखें। जब ये सारा वो सेफ रहते हैं, कुछ सीख लेते हैं, हिफाजत से रहते हैं और उनकी हर यानी काम में उनकी मदद भी की जाती है, तो तब जाके उन्हें यानी वो जो माहौल है वो मज़ेदार होता है, उसमें मज़ा आता है और वक्त जो वो अच्छा गुजरता है और इससे हमें फ़ायदा होता है। तो ये भी कुछ बुनियादी सबक है। उसके बाद दे प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स एंड ईट यमी फूड्स। एट द एंड ऑफ द डे देयर टीचर आस्क देम टू पिक अप देयर थिंग्स। उन्होंने बहुत सी खेलें खेली और मज़ेदार खाना खाया। आखिर में इनकी टीचर्स ने इनसे कहा कि अपनी चीज़ें उठा लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द एरिया, ये ARE आगे इसके होना चाहिए। वी यूज़ देयर टीचर टेल्स देम वी शुड लाइटर टू मेक अ मैस। ऑल द चिल्ड्रन क्लीन द एरिया। ये बहुत अहम है कि हम जो जगह इस्तेमाल करते हैं उसे साफ़ रखें। इनकी टीचर ने इन्हें बताया कि हमें कूड़ा और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सब तलबा ने वो जगह साफ़ की। अब वहाँ पे जब वो जाते हैं तो टीचर की हदायत के मुताबिक, टीचर की निगरानी में, गार्ड्स की निगरानी में वो जो है वो खेलें भी खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, और आखिर में उनको फिर टीचर की तरफ से हदायत मिलती है जो पहले मिली थी कि उनकी बात को गौर से सुनना है। तो उनको हदायत दी जाती है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं अब समेट लें। नहीं, वापसी का कोई भी सफ़र जो है उसमें एक वापसी का वक्त आता है। तो यहाँ पे भी फिर जब स्टूडेंट को क्लास में आता है ना, स्कूल में आता है, तो छोटा बच्चा होता है तो वो फिर अपने सामान लेकर आता है, कभी गंदगी फैलाता है, कभी क्या करता है, कभी और एंड ऑफ द ईयर जो अपनी चीज़ें समेटता है, अगली क्लास में जाता है और एक ख़ास सेक्शन तक, ख़ास क्लास तक जाके वो अपनी चीज़ें, उसको फिर हदायत होती है कि अपनी चीज़ें उठाओ, अब वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि टीचर उनको ये हदायत देती है कि जो जगह हम इस्तेमाल करते हैं हमें चाहिए कि हम उसे साफ़ रखें। ये टीचर की जो अखलाकी तरबियत है, ये टीचर ने बच्चों की करनी होती है। हैसियत टीचर का ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छे आदाब व एतबार, अच्छे अखलाक सिखाए। और अच्छे अखलाक और आदाब व एतबार यही हैं कि बच्चों को ये बताया जाए कि जो जगह पे वो बैठते हैं उस जगह को साफ़ रखें, ठीक, और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो फिर टीचर की इस हदायत पर अमल करते हुए बच्चे क्या करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं। अगर उनसे कोई चीज़ गिर गई है तो वो इस चीज़ को सब ने मिलकर साफ़ किया है। तो मिलजुल कर अपनी जगह को साफ़ करना भी एक अच्छाई है और अखलाकी सबक है। उसके बाद
Why our earth is unique? The presence of life makes our earth unique. How much water covers the part of our earth? The water covers 2/3 of our earth. From which direction the sun rises? The sun rises from the east direction. How moon looks from the earth? आगे इसका आंसर नहीं है. तो वाई आवर अर्थ इज़ यूनिक. यूनिक वो चीज़ होती है जो बाकियों से मुख्तलिफ होती है, जो लासानी होती है. लासानी मीन जिस जैसा दूसरा कोई नहीं होता. तो हमारी ज़मीन जो है वो यूनिक है. ठीक है, हमारी ज़मीन यूनिक कैसे है, हमारी ज़मीन लासानी कैसे है, हमारी ज़मीन बाकियों से अलग कैसे है कि ये वाहिद सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है. प्रेजेंस ऑफ लाइफ. यानी अगर आप मरीख पे चले जाएं, मुश्तरी पे चले जाएं, प्लूटो पे चले जाएं, या तो वो बहुत ठंडे हैं या वो बहुत गर्म है, वहाँ पर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता. ये वाहिद सैयारा है जो मॉडरेट है, जिसका टेम्परेचर ऐसा है, जहाँ पे ऐसी सहूलतें हैं, ऐसा माहौल है कि यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है. तो इसलिए जो हमारी ज़मीन यूनिक है. उसके बाद हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा पानी पर है, तो हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा जो है वो, यानी अगर ज़मीन सारी ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, 3 हिस्से बना दिए जाए, तो एक हिस्सा खुश्की है और 2 हिस्से पानी है. 2/3 मीन्स 2, 3 में से 2. तो 2/3 जो है वो हमारा जो ज़मीन है वो यानी 2/3 पानी है और 1/3 जो है वो यानी बाकी जो खुश्की है जिस पर हम रह रहे हैं. अब सन जो है वो राइजेस, सन सूरज को कहते हैं राइजेस, तुलू होता है. जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ से सूरज सामने आता है, तो उस डायरेक्शन तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि जिस तरफ से सूरज निकलता है उसे हमेशा क्या नाम दिया जाता है, तो उसे हमेशा मशरिक़ का नाम दिया जाता है. जो हमारा सूरज है वो मशरिक़ से तुलू होता है. सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, ये याद रखें, और मगरब में जाकर गुरूब हो जाता है. उसके बाद हाउ मून लुक्स फ्रॉम द अर्थ. चाँद ज़मीन से कैसा नज़र आता है? द मून लुक्स राउंड एंड ब्राइट फ्रॉम द अर्थ. उसके बाद व्हाट आर द स्टार्स. स्टार्स आर बर्निंग ब्राइट बॉडीज इन द स्काई. फ्रॉम वेयर द प्लैनेट्स get heat. The planets get heat from the earth. From where the planets get light. The planets get light from the sun in the sky. तो ये बड़े मालूमाती क्वेश्चन है. चाँद ज़मीन पर से कैसे नज़र आता है? तो ये तो चाँद हम चूँकि रोज़ाना देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चाँद जो है वो गोल नज़र आता है. अच्छा, कभी दरांती की तरह नज़र आता है, तो कभी ये पूरा दायरे की तरह नज़र आता है. ठीक है, लेकिन ये गोल नज़र आता है, राउंड. और दूसरा ये ब्राइट नज़र आता है, चमकता हुआ नज़र आता है. चाँद ज़मीन से चमकता हुआ और गोल नज़र आता है. व्हाट आर स्टार्स. स्टार्स के स्टार आर बर्निंग बॉडीज़ इन द स्काई. तो सितारे जो होते हैं वो गैसों का मजमू है, जो गैसें जल रही हैं उनकी. तो वो जो चाँद है, जो सितारे हैं, वो आसमान पर जो है वो बर्निंग बॉडीज़ हैं. उसके बाद फ्रॉम वेयर दी प्लैनेट्स गेट्स हीट. तो ये जो हमारे सैयारा है, जैसे ज़मीन है या बाकी सैयारे हैं, तो इनको हरारत कहाँ से मिलती है? ठीक, तो कोई भी जो सैयारा है वो हरारत हासिल करता है. हमारे नज़दीक 3 सितारा सूरज है जिसकी अपनी रोशनी है, तो हमें रोशनी और हरारत वहाँ से मिलती है. फिर कहाँ से जो है वो हम जो सैयारे हैं इनको रोशनी कहाँ से मिलती है? तो हम ये भी जानते हैं कि रोशनी का सबसे बड़ा मंबा जो है वो सूरज है. तो हमें जो हमारे सैयारे हैं उनको रोशनी मिलती है, किससे मिलती है? सूरज से मिलती है. तो हमें रोशनी, हरारत, ज़िंदगी और ज़िंदगी की बुनियादी इकाई जो हरारत है वो हमें सूरज से मिलती है. इन जो सैयारे हैं, हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है, सूरज एक सितारा है, हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. तो इसको 2 चीज़ें मिलती हैं सूरज से. सबसे पहली चीज़ इसको रोशनी मिलती है, दूसरी चीज़ इसको हरारत मिलती है. दोनों चीज़ें जो है वो ज़िंदगी की बुनियाद है. रोशनी के बगैर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है और हरारत के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें सूरज से मिलती हैं. व्हाट इज़ सन.
Sun is a ball of burning gases and source of heat and light. Why does moon shines? The moon shines when the light of the sun falls on it from sun. How sun shines during the day? The sun shines bright during the day. During the day the sun shines bright. क्या लिखा हुआ? वैसे sun जो है वो ब्राइट नहीं होता, लेकिन चलें, व्हाट इज़ द सन। अब ज़मीन तो हमें पता चल गया, अब सन क्या है, सितारे क्या है, बर्निंग बॉडीज़ है। अब सूरज क्या है, तो सूरज हम जानते हैं एक सितारा है। जब सूरज सितारा है तो ये भी एक बर्निंग गैसेस बॉल ऑफ, यानी जो गेंद जो है ना, आग का गोला है जिसमें गैसें जल रही हैं। द सोर्स ऑफ हीट है, इससे हमें क्या मिलता है, हरारत मिलती है। उसके अलावा हमें क्या मिलता है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारे लिए हरारत और रोशनी का ज़रिया है। इसी से हमें रोशनी मिलती है, इसी से हमें हरारत मिलती है, और यही जो है हमारी यानी ज़िंदगी का माखज़ है। ज़िंदगी के लिए हरारत और रोशनी की ज़रूरत है, तो ये हमें सूरज से मिलती है। उसके बाद चाँद क्यों चमकता है? जब हम ये कहते हैं कि सूरज की अपनी रोशनी है, तो चाँद की तो अपनी रोशनी नहीं है, तो ये चमकता कैसे है? तो इसके लिए द मून शाइन्स व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट। जब सूरज की रोशनी चाँद के ऊपर पड़ती है तो चाँद हमें चमकता हुआ नज़र आता है, यानी चाँद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उससे रोशनी वापस लौट कर हमारी तरफ आती है। इसकी मैं सिंपल सी जो मिसाल है ना, अगर आप ये जो शीशा मुंह देखने वाला आईना होता है, इसे अगर आप सूरज के सामने रखें तो इसमें से एक रोशनी निकलती है जो किसी न किसी सिमत में लाजमी जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से वो जो आईना है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह से चाँद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो हमें चमकता है, और जिस तरह शीशा जो आईना होता है उसकी रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी दूसरी तरफ जाके हमें नज़र आती है। इसी तरह से चाँद पर पड़ने वाली रोशनी जो हमारी तरफ वापस आती है और वो हमें नज़र आती है। What is twinkling point in the sky? The twinkling points in the sky are stars. Name the biggest star of the system. The sun is the biggest star of solar system. What is the total number of planets in the solar system? There are total 8 planets in the solar system. तो what is twinkling point in the, twinkle कहते हैं झिलमिलाते, यानी चमक, कभी चमक कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, वो ट्विंकल कहलाता है। तो आसमान पर जो हमें सितारे नज़र आते हैं वो ट्विंकलिंग पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा जो सितारा है वो इस निज़ाम का, यानी निज़ाम शमसी का कौन सा है, तो वो सूरज है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन दी, तो टोटल 8 नंबर्स हैं। ये जब हम पढ़ते होते थे तो 9 थे, अब ये कहते हैं कि एक सितारा जो आहिस्ता आहिस्ता यानी मंदम पड़ गया है और गायब हो गए, तो टोटल जो सैयारे हैं वो 8 हैं। टोटल कितने सैयारे हैं? 8 हैं। अब ट्विंकल पे ना एक बड़ी मशहूर मारूफ नज़म है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर जो है ये बच्चे इस नज़म को बड़े शौक से पढ़ते होते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल है, सितारे का चमकना जो रात को नज़र आता है वो ट्विंकल कहलाता है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग पॉइंट्स क्या है? सितारे हैं। इसी पर ये नज़म बनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यानी मैं ट्विंकल ट्विंकल चमक रहे हो आसमान पे सितारे, तो मैं सोचता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आप अबव द वर्ल्ड सो हाई, दूर आसमान में, बहुत दूर। ठीक है, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, डायमंड कहते हैं चमकने वाले हीरे को, हीरे से चमक पैदा होती है, तो इसी तरह से लाइक ए डायमंड इन दी स्काई, जिस तरह से डायमंड से जो है वो रोशनी वापस लौट कर आती है, इसी तरह से सितारों से भी रोशनी जो हमें नज़र आती है हमें डायमंड की तरह नज़र आते हैं। और ये याद रखें कि सूरज जो है वो हमारी ज़मीन के नज़दीक तीन सितारा है, इसलिए ये बहुत बड़ा नज़र आता है और ये बहुत रोशन है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कायनात का सबसे बड़ा सितारा है, लेकिन हमारा जो निज़ाम शमसी है जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे नज़दीक दिन ये सबसे बड़ा सितारा है, तो इसलिए बिगेस्ट स्टार है।
How is the size of Earth in comparison to the Sun? The size of the Earth in comparison to the Sun is very small. Why do the planets do around the Sun? What do the planets do around the Sun? The planets revolve around the Sun. Name any two planets other than the Earth. The two planets other than the Earth are Mars and Venus. تو زمین جو ہے نا وہ ہماری زمین سورج کے مقابلے میں، یعنی اگر ہم سورج سے موازنہ کریں تو ہماری زمین بڑی ہے یا سورج بڑا ہے؟ ٹھیک، تو ویسے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے اور یہ واقعی بہت وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وسعت جو ہے وہ کائنات میں ستاروں اور دیگر سیاروں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے نا وہ سورج کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا کائنات میں ریت کا ایک ذرہ ہے، یعنی بہت چھوٹی ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ یہ چونکہ ہم یہیں پہ رہتے ہیں، ہمارے لیے زندگی کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے، تو اس لیے ہمارے زمین ہمارے لیے بہت بڑی ہے، لیکن زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اب واٹ ڈز دی پلینٹس ڈو اراؤنڈ دا سن؟ تو سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد کیا کرتے ہیں؟ سیارے سورج کے گرد جو ہے وہ ریوالو اراؤنڈ دا سن، ریوالو کہتے ہیں ایک خاص راستے کے اوپر ایک خاص فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے چکر کاٹنے کو ریوالو کہتے ہیں۔ یعنی نہ وہ مرکز چھوڑ کر سیارے باہر جا سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نزدیک آ سکتے ہیں، ایک فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے ایک راستے کے اوپر سورج کے گرد جو وہ چکر لگا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریوالو راؤنڈ دی سن۔ اس کے بعد نیم ٹو پلینٹس ادر دین ارتھ، تو جیسے پہلے بتایا کہ پیچھے چونکہ 8 کا ذکر ہے تو ان میں سے کوئی 2 سیارے جو ہیں وہ ان کا ذکر کرنا ہے، تو ان میں سب سے پہلے جس کا ذکر یہاں پہ ہے وہ ہے مارس اور دوسرا ہے وینس، یعنی زہرہ اور مریخ۔ تو یہ 2 جو سیارے ہیں ان کا ذکر ہے، اردو میں ان کے نام یہ ہے۔ اس کے بعد واٹ از انویزیبل ڈیورنگ دا ڈے لائٹ؟ تو دی سن اینڈ سم ٹائمس مون از ویزیبل ڈیورنگ دی برائٹ ڈے لائٹ۔ واٹ از انویزیبل، کون سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ڈیورنگ دا ڈے لائٹ؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو جواب ہے وہ اس کا دیا گیا ہے کہ دی سن اینڈ سم ٹائم مون از ویزیبل ڈیورنگ دا برائٹ ڈے لائٹ۔ تو یہاں پہ وہ اس کے جواب یہ دیا گیا ہے کہ چاند اور سورج، یہ جو چیزیں ہمیں دن کی روشنی میں نظر آتی ہیں، سورج تو ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ آسمان پر ہوتا ہے، کبھی کبھی چاند بھی نظر آتا ہے جب وہ اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، جب اس کے بالکل نزدیک ہوتا ہے تو نظر کوئی نہیں آتا کیونکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ سورج اور اب انویزیبل کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، تو یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ ہمیں رات کو ستارے نظر آتے ہیں تو ہمیں ستارے جو ہیں وہ دن کو نظر نہیں آتے، وہ انویزیبل ہیں۔ ہمیں رات کو شہابیے نظر آتے ہیں، یعنی اڑتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، وہ اس میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ستارے ہیں بہت سے جو رات کو ہمیں آسمان بھرا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انویزیبل ہیں، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس طرح سے جو یہ یعنی نظام شمسی کے بارے میں ہے کہ سب سے بڑا جو نظام شمسی کا ستارہ سورج ہے، اس کے ساتھ زمین کی طرح اور اس کے 8 اور سیارے ہیں جو اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمین کے گرد پھر گردش کرنے والا ایک اور سیارہ ہے جو قدرتی سیارہ ہے، وہ چاند ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ تو زمین جو ہے وہ سورج کا سیٹلائٹ ہے، یعنی سورج کا سیارہ ہے، اور جو چاند ہے وہ زمین کا سیارہ ہے۔ جو چیز یعنی جو زمین جب سورج کے گرد تو وہ سورج کا سیارہ ہے، اور جب وہ چاند جو ہے وہ جب زمین کے گرد گردش کرتا ہے تو وہ زمین کا سیارہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کائنات بڑی وسیع ہے، اس کے بارے میں ابھی جو وہ یعنی چند چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔